السلام علیکم ڈیئر کلاس فیلوز، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 سے 152 اسٹڈی کریں گے۔ پچھلے رکوع میں تحویل قبلہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قُلِ اللّٰہِ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام مشرق مغرب، تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور جو ڈائمنشن اللہ پاک نے آپ کو دی ہے نماز کے لیے اور ایک مرکزیت قائم کر دی ہے، وہ انسانیت کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کسی سمت کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں تھی، لیکن دراصل انسانیت کو ایک مرکز پر، ایک وحدت پر جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، کہ تاکہ پوری انسانیت ایک ہی راستے پر آ جائے، ایک ہی صراط مستقیم پر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اب پوری انسانیت کو ایک مرکز کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور مرکز کے بعد جوڑنے کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر انسان کا کہیں نہ کہیں تو وہ اندر سے نظریاتی طور پہ کہیں نہ کہیں تو جڑا ہوتا ہے، وہ مولیہا، جس کے طرف وہ رخ کرتا ہے، جس طرف وہ پھرتا ہے۔ تو دنیا کے تمام انسان کسی نہ کسی نظریے کے اوپر زندگی گزارتے ہیں، اور وہ اپنا رخ اس کے لیے، اس سمت اپنا سارا وہ کام کرتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ پاک کہتے ہیں پس تم نیکیوں میں سبقت لے کر جاؤ، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں تک وہ دو کر رہا ہے، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نیکیوں میں سبقت لے کر جاؤ، آگے بڑھ کر نیکیاں کرو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، پہل کرو۔ اور ہر انسان کہیں نہ کہیں تو اس نے اپنی تگ و دو کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تو بہتر ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی کوشش کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کو آپ سمجھنے کے لیے آیت نمبر نکال لیں، سورہ الانعام 6 اس کی آیت ہے 79۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت ہے، انی وجہت، میری سمت کیا ہے، وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تو اپنا رخ، اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے فطر السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کی فطرت بنائی، یعنی یہ نیچر جس نے ڈیولپ کی ہے، جسے ہم کہتے ہیں جی نیچر میں ہے، اس کی نیچر میں ہے، اس کی جبلت میں ہے، اس کی جبلت میں ہے، انسان کی نیچر میں ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے۔ تو جس نے یہ فطرت دی ہے، پیچھے جو فطرت دینے والی ذات ہے، وہ میرا رخ تو اس کی طرف ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ وہی بات کہ ہر انسان کا کہیں نہ کہیں اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس نظریے کے اوپر اپنی جد و جہد اور کوشش کرتا ہے اور اس کے اوپر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنا چہرہ، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو فطرت دی، یعنی یہ نیچر ڈیولپ کی۔ حنیفاً، میں یکسو ہوں، اب میری سمت اور کوئی نہیں ہے۔ یکسو، ایک سمت، یعنی ایک ہی طرف لگنا، یعنی اللہ کی طرف لگ جانا۔ وما انا من المشرکین، اور اگر کوئی شخص ایک اللہ کے ساتھ خالص ہو کر وابستہ نہیں رہتا، خالص ہو کر ایک اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو نہیں کرتا، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر میں ایسا یکسو نہیں رہوں گا، اللہ کے ساتھ خالص نہیں رہوں گا، تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا، تو یہ شرک ہو جائے گا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تم اپنے رخ کدھر بھی کرو لیکن تمہارا تقویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتا ہے۔ اور یہ جو رخ ہے، یہ نماز کے لیے جو رخ کرنے کا کہا گیا پیچھے، وہ نماز کے لیے ایک سمت مقرر کر دی ہے، ورنہ تمہارا جو بھی ہے سمت کس کی طرف ہونی چاہیے، وجہی للذی فطر السماوات والارض، تمہارا چہرہ، تمہارا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، یعنی تمہاری جو وہ تمہاری جو کنسرنز ہیں، تمہاری جو اٹیچمنٹس ہیں، تمہاری جو ایفیلیشنز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے تمہیں تمام آس اور تمام امیدیں وابستہ ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اس نظریے پر زندگی گزارو گے جو نظریہ میں تمہیں دے رہا ہوں، تو اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تو تم جہاں کہیں بھی دنیا میں ہوگے تو دراصل تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہرحال ایک ہی جگہ پر اکٹھے کر لینا ہے۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دنیا میں بھی ایک ہی نظریے کے اوپر زندگی گزارو، تم اپنی وابستگی، اپنا سارا اندر کا جو جھکاؤ ہے، اندر کی جو تمہاری محبتیں ہیں، وہ خالص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر لو، تو تم اللہ کے لیے سب کچھ کرو جو کچھ بھی کرنا ہے، تو ایک نہ ایک دن تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کر لینا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے۔ ومن حیث خرجت، پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ جہاں سے بھی تم نکلو، فول وجہک شطر المسجد الحرام، بس پھیر لیجئے اپنے چہروں کو، اپنے رخ کو، شطر
اپنا رخ المسجد الحرام، اپنے چہروں کو مسجد حرام کے رخ پر پھیر لیا کریں، یعنی آپ جدھر بھی ہوں اپنا رخ کدھر کر لو، مسجد حرام کی طرف کر لو، یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر، تمہارے پروردگار کا تم پر حق ہے کہ جو اللہ پاک تمہیں حکم دے رہے ہیں، جو اللہ پاک تمہیں ڈائریکشنز دے رہے ہیں، کیونکہ وہ فطر السماوات والارض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس رب کی طرف اپنا رخ کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا، اور یہ جو مسجد حرام کی حوالے سے تمہیں نماز کے حوالے سے ایک ڈائریکشنز دی جا رہی ہے، تو یہ بھی تمہیں ادھر ہی رخ کرنا چاہیے۔ وہ اللہ بغافل عما تعملون، اور تم دراصل جو بھی اعمال کر رہے ہو ان سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، یعنی آپ کے دلوں کی جو کیفیت ہے، آپ کے اندر کا جو داعیہ ہے جس کے بنیاد پر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہو، آپ کے اندر سے جو انیشیٹو آپ کے اٹھتا ہے، جس کے لیے آپ کام کرتے ہو، آپ کا مقصود کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ ایک انسان کسی اور کے لیے تگ و دو کر رہا ہوتا ہے، اندر سے وہ کسی غیر اللہ کے لیے تگ و دو کر رہا ہوتا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے سارے پیسہ اور اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ظاہری طور پر یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ نیکی کا کام کر رہا ہے اور اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور وہ نام بھی اللہ پاک کا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تم غیر اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے اپنا پیسہ اور اپنا وقت اور اپنا سارا سفر کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تم کسی بھی طریقے سے جو ہے دھوکہ نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ خود ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ لوگ خود اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ باخبر ہیں۔ تو اے انسانوں، آج اپنا رخ، اپنی سمت درست کر لو، اپنے نظریات کو ٹھیک کر لو، اور اپنے آپ کو اس ہستی کے ساتھ جوڑو، اس ہستی کی طرف رخ کرو جس ہستی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر وہ ہستی کیا کرے گی؟ وہ تمہیں ایک دن اپنے حضور سب کو جمع کر لے گی۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اور آپ جہاں کہیں بھی، اگر آپ سفر میں بھی ہیں، کہیں پر بھی ہیں، تو آپ جب بھی کہیں نکلیں تو اپنے چہرے کو کیا کریں؟ پھیر لیں شطر المسجد الحرام، نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو تمہیں چاہیے کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو اسی رخ کی طرف، یعنی بیت اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ایک وحدت پر، ایک مرکز پر لا کر جمع کر دیا اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تم اپنے اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جو تم ہر انسان کسی نہ کہیں لگا ہوتا ہے، تو وہ اپنی لگاؤ، اپنا لگن اس ذات کے ساتھ لگائے، اور پھر جب اس کی مناسک عبادت کا وقت آئے تو پھر وہ اس کا اپنا رخ کدھر کرے، یعنی نماز کے وقت اپنا رخ قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف کر لے۔ لِأَلَّا یکون للناس علیکم حجۃ، ورنہ کیا ہوگا کہ تم لوگوں کو تمہارے خلاف حجت مل جائے گی۔ اگر مسلمان، اللہ کے ماننے والے، اللہ کی بات ماننے والے اگر ایسا نہیں کریں گے، ایک مرکز کے ساتھ منسلک نہیں رہیں گے، اور اپنے مرکز سے تعلق کو توڑ بیٹھیں گے، اور اپنے اپنے سارے اعمال اور اپنے اپنے رخ اپنے متعین کر لیں گے، سب لوگ ایک اللہ کے ساتھ وابستہ نہیں رہیں گے، ایک اللہ کے لیے خالص ہو کر اپنے اعمال نہیں کریں گے، تو غیر مسلموں کو ان کے اوپر حجت مل جائے گی۔ جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ آج میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر اترنا ہے، ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے، اس آئینے کو لے کر ہمیں اپنے اندر تلاش کرنی ہے، اپنا چہرہ دیکھنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنا باطن اس آئینے میں دیکھنا ہے۔ یہ قرآن ہے وہ آئینہ جو ہمیں دکھائے گا، تو اس قرآن کو لے کر ہمیں اپنے اندر اترنا ہے، اس قرآن کے مطابق ہمیں اپنے اندر کی صفائی کرنی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ غیر مسلم ہمارے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہم سب کے سب مسلمان وہ پھٹے ہوئے ہیں، فرقو، ہم پھٹے ہوئے ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں، اور ہم نے ہر ایک نے اپنی اپنی علیحدہ سے سمتیں متعین کی ہوئی ہیں۔ آپ غور کریں کہ نظریاتی طور پر مسلمان کتنے زیادہ ایک دوسرے سے فرق کر چکے ہوئے ہیں، کتنا زیادہ اپنے اللہ جو اصل مرکز جو ہے، اصل سمت جو ہے، مولی ہاں، جدھر انسان کو پھرنا ہے وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے، لیکن اللہ کی ذات سے زیادہ جو ہم لوگ آج تک وہ دو کر رہے ہیں، وہ اپنے اپنے ادر دین قرآن جو ہم نے نظریات گھڑے ہوئے ہیں، ادر دین اللہ جو ہم نے شخصیات پکڑی ہوئی ہیں، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے تمام اعمال گھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا رخ
اپنا سمت ایک اللہ کی طرف رکھو اور ایک مرکز کے ساتھ جڑ جاؤ تاکہ لوگوں کو تم پر کسی قسم کی کوئی حجت نہ مل سکے۔ ہاں، اس کے باوجود کیا ہوگا؟ الا الذین ظلموا منہم، لیکن اگر اس کے باوجود بھی تمہیں کوئی الزام دے گا، تمہیں کوئی تمہارے اوپر کوئی حجت کرے گا، تو وہ وہی لوگ ہیں جو خود شرک کرنے والے ہیں، جو خود ظالم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ جو فرقے ہیں، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے فرقے بھی اور بعد کے فرقے بھی، وہ ضرور یہ باتیں کرتے رہیں گے، وہ یہ ضرور الزام دیتے رہیں گے کہ تم اپنا رخ جو ہے تمہارا، وہ تم دیکھو کہ تم کیسے، تم تو ایک مرکز کی بات کرتے ہو، تم ایک اللہ کی بات کرتے ہو، لیکن تم آپس میں ایک ہی نہیں ہو۔ فلا تخشوہم، بس تمہیں چاہیے کہ تم ان سے مت ڈرو، وخشونی، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندوں کا خوف تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، یہ جو تمہارے اندر بندوں کا اور تمہارے غیر اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، اگر تم ان کی خوشنودی کے لیے یہ نہیں کرو گے تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کسی بھی حوالے سے ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو بیت اللہ شریف کے حوالے سے میں نے تمہارے اوپر تمہیں ایک مرکز کے ساتھ لا کر جوڑ دیا ہے، یہ میری جو میری نعمت ہے اس کو میں نے پورا کر دیا ہے، اتمام نعمت کیا ہے میں نے تمہارے اوپر، علیکم۔ جس طرح میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اگلی آیت میں کہ کما ارسلنا فیکم رسولا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلِأُتِمُّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم پر اپنی تمام نعمتیں پوری کر دوں، یعنی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ تمہیں ایک مرکز کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اور اس کا مقصد کیا ہوگا کہ تم سب ایک ہی راستے پر آ جاؤ گے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سب ایک ہی ہدایت پر آ جاؤ، تاکہ تم راہ راست پر چلو، یعنی ایک ہی اللہ کے راستے پر آ جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے میں نے تمہارے اوپر یہ نعمت کی، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، جس طرح میں نے تم پر نعمت کے طور پر بھیجے اپنے فیکم رسولا منکم، تم ہی میں سے تم میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیات تم پر تلاوت کرتے ہیں، ہمارے قرآن کی آیات تم پر پڑھتے ہیں، ویزکیکم، اور تمہارے تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے یہ جو تمہارے عقائد اور تمہارے اعمال ہیں، تمہارے پہلے تو انسان کے عقائد ہوتے ہیں نا، نظریات ہوتے ہیں، وہ اپنے ذہن کو کہیں نہ کہیں انوالو کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اٹیچ کرتا ہے، پھر وہاں اس کی جو ایفیلیشن ہوتی ہے، پھر اس ایفیلیشن کے نتیجے کے طور پہ، رزلٹ کے طور پر اس کو کچھ ادھر سے چاہیے ہوتا ہے، کچھ ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور کچھ اس کے مقابلے میں اس کے لیے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو انسان کو کرنا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے، یعنی اسی کو تو عبادت کہتے ہیں، اور اس کیا کہتے ہیں، یعنی جس ہستی کے لیے آپ کو اس سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، اس سے آپ کو کیا مطلوب ہے یہ آپ کو معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ، اس ہستی کے ساتھ جڑے ہو، اب آپ کو اس سے کچھ چاہیے، کچھ طلب کرنا ہے آپ نے اس سے، اسی طرح پھر آپ سمجھتے ہو کہ مجھے اس سے کچھ چاہیے، تو وائس ورسا اس کے لیے مجھے بھی تگ و دو کرنی پڑے گی، اس ہستی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ پھر اعمال کرتے ہو، پھر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بتا دیا کہ اے میرے بندو، تم کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہو، تم کیوں ادھر ادھر جاتے ہو، تمہیں جب یہ بتا دیا گیا ہے اور تم اس بات کو پرکھتے ہو، اور تمہارے اپنے اندر کی یہ آواز اٹھتی ہے جب تم انتہائی کرب اور تکلیف میں ہوتے ہو، تو تمہارے اندر سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ نہیں، اب ساری ہستیاں جو ہیں اللہ کے سوا، وہ سب کے سب جو آپ دے گئی ہیں وہ بے اختیار ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی، تو پھر تمہارے اندر سے آواز آتی ہے کہ اس فطرت جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے یہ نیچر بنائی ہے، وہ اس کا جو مالک ہے، اس کے پیچھے جو ہستی ہے، جو واحد با اختیار ہستی ہے، پھر تمہارے اندر کی آواز تمہیں اس کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور یہ ہوتا سب کے ساتھ ہے، کبھی نہ کبھی زندگی میں ہر انسان کے اندر سے یہ آواز اترتی ہے، یہ اندر سے آواز نکلتی ہے۔ تو دراصل یہ آواز کیوں نکلتی ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کیونکہ ہر انسان کی اندر کی جو نیچر ہے، انسان کی جو اندر کی فطرت ہے، جو اس کی جبلت ہے، اس کا جو خالق ہے، اس کا جو مالک ہے، اس کا جو پروگرامر ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اسی لیے انسان پھر بہرحال وہاں تک پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے ہی ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اور راستوں کی پیروی مت کرنا، ان راستوں سے میں تمہیں نہیں ملوں گا، بلکہ وہ تمہیں میرے اس راستے سے، اس قرآن سے بھی ہٹا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک اپنی آیات کے ذریعے انسانیت تک اپنی تمام
جو اللہ کو مطلوب ہے انسان سے، جو میں نے کہا نا انسان کہتا ہے کہ پھر میں کیا کیسے اعمال کروں جس سے وہ ہستی خوش ہو جائے، اور مجھے اس ہستی سے بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں، تو وہ ہستی مجھے بتائے کہ وہ کیسے خوش ہوگی اور پھر میں وہ کام کروں جس سے مجھے وہ ساری چیزیں ملیں. یعنی اسی کو عبادت کہتے ہیں. اس کے اوپر آپ غور کریں، آپ اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں کہ ہم نے اپنے جو ہے وہ اٹیچمنٹس، ایفیلیشنز، اور پھر ہماری ساری زندگی کی جو تگ و دو ہے وہ کن کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دراصل توحید کے حوالے سے کنسرن ہیں بہت. تو اللہ تعالیٰ شرک کو بالکل پسند نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو تم نے نظریات اور عقائد اور اعمال، پھر ان نظریات کے اوپر تم جو عمل کرتے ہو ان کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن کی آیات کے ذریعے تمہارے عقائد اور اعمال کو پاکیزہ بناتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں اس کتاب پر عمل کرنا سکھاتے ہیں. والحکمت، اور پھر اس کتاب کی جو دانائی ہے، اس کتاب میں جو حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے وہ بھی تمہیں سکھاتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اے انسانوں تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جو تم اپنے علم کے ذریعے نہیں جان سکتے تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا انسان دنیا میں کھوج کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اس کائنات کے ایگزسٹنگ ایوری تھنگ کے بارے میں انسان جان سکتا ہے. اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو یہی اشارے دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ انسان ہر چیز کی پیچھے اس کی ریسرچ کرے اور اس کی اصل تہ میں جو حقیقت چھپی ہوئی ہے نا اس تک پہنچے. یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے اندر یہ سافٹ ویئر رکھ دیا ہے کہ اس کو اس کی تلاش کرنی ہے، اور اس کی تلاش کرتے 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 انسان اس چیز کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. اور جب انسان اس مادی دنیا کی حقیقت تک پہنچتا ہے، اس مادے کی حقیقت تک پہنچتا ہے، تو اس سے پھر انسان اپنے لیے اس دنیا میں بہت سارے فائدے اٹھاتا ہے، اور دنیا پہ ترقی کرتی کرتی آج کہاں پر پہنچ گئی ہے. لیکن وہ علم جو میں نے آپ کو بتایا تھا انسان ایگزسٹنگ یہاں پر جو نہیں ہے، جو مادہ اس کو اویلیبل نہیں ہے، وہ سائنس اس کے متعلق اسٹڈی بھی نہیں کر سکتی، اس کے متعلق ریسرچ بھی نہیں کر سکتی، اس کے متعلق آپ کو ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں دے سکتی. وہ ذات اللہ کی ذات ہے، وہ غیب ہے سب، وہ فرشتے ہیں، وہ آپ کو نہیں بتا سکتے. سائنس یا آپ کا علم اور آپ کی یہ ساری ریسرچ آپ کو فرشتوں کے بارے میں نہیں بتا سکتی، آپ کو اللہ کے بارے میں نہیں بتا سکتی، اور آپ کو جنت اور دوزخ کے بارے میں اور قیامت کے دن کے بارے میں نہیں بتا سکتی، اور آپ کو آپ کے خالق کے بارے میں وہ نہیں بتا سکتی. وہ صرف آپ کو بتاتے بتاتے تک جب وہ ایک آخری نقطے پر پہنچتی ہے تو وہ یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بالکل اس کا بنانے والا، اس کا خالق، مالک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی موجود ضرور ہے. وہ ہستی کون ہے وہ اس کا تعارف نہیں کروا سکتی، لیکن یہ یہاں تک جا کر اس کی بریک لگ جاتی ہے کہ کوئی ہستی ہے، کوئی ایک پیچھے. اور وہ یہ بھی ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ ہاں دراصل پیچھے ہر ایک کام کے پیچھے، ہر ایک چیز کے پیچھے، ہر ایک کریشن کے پیچھے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے کائنات ہو، چاہے چرند و پرند ہوں، ان سب کے پیچھے جو مینوفیکچرر ہے، جو خالق ہے، اور پھر ان کی جو پروگرامنگ جس نے انسٹال کی ہے، جس نے ان ساری کائنات کو پروگرامنگ دی، اور پھر ان کے جو اپنے اندر جو جبلت رکھ دی ہے، وہ سب کرنے والی بہرحال پیچھے ایک ہی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کے ذریعے وہ ساری انفارمیشن دیتا ہے ان سب چیزوں کے متعلق. یعنی اللہ کے متعلق علم آپ کو اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی اللہ تعالیٰ خود دے سکتے ہیں. قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم دے سکتے ہیں، اور یہ علم آپ اور سورسز سے حاصل نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ کو انسانوں اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف آنا پڑے گا. اور اللہ کی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری بات اس لیے نہ مان لو کہ تمہیں میں نے کہہ رہا ہوں، بلکہ اس لیے مانو کہ تم میری بات کو پرکھو. اللہ پاک اپنے قرآن کو، اپنے اقوال کو کہتے ہیں کہ پرکھو، اور یہ میرا قول ہے اور یہ کائنات میرا فعل ہے، اور تم اس کائنات کا حصہ ہو، تم خود اس کا حصہ ہو. تو تم اپنے آپ کو اور اس کائنات کو اور اس میری بات کو پرکھو، آپس میں دیکھو، ٹیلی کرو. اس میں کہیں تمہیں کنٹراڈکشنز نظر نہیں آئیں گی. تو اس وجہ سے تمہیں وہ علم دیا گیا ہے قرآن کے اوپر، جب تم پرکھنے کے بعد اس کے علم کو سچ پاؤ گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ہم تمہیں عنقریب اپنی کائنات میں بتدریج دکھاتے جائیں گے، اپنی نشانیاں، اپنے کائنات کے رموز تم پر کھولتے چلے جائیں گے. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ، یہاں تک کہ تم پر یہ واضح ہو جائے گا، تم پر وضاحت ہو جائے گی اس بات کی انہ الحق، کہ یہ قرآن بالکل بامقصد ہے، برحق ہے، حقیقت ہے، سچ کہتا تھا. فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس تم میرا ذکر کرو، اذکرکم،
تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ ہے وہ بات جو ساری اوپر سے شروع ہوئی تھی. وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذات کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اعمال کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اوپر کہا تھا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، دوڑو بھاگو اور اپنی سبقت لے کے جاؤ، آگے بڑھو، دوسروں سے آگے بڑھ کر نیکی کے کام کرو. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم مجھے یاد رکھو گے، تم میرے لیے تگو کرو گے، میرے ساتھ جڑو گے، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عقائد اور اعمال اپنے بناؤ گے، تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. اور اللہ تو اپنے بندے کو ہر حال میں یاد رکھتا ہے. آپ نے پڑھا تھا نا آخری رکوع میں پہلے پارے کے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ اس گھر کو کیا کر، اس گھر کو اپنا وہ مرکز بنا دے، جو آیت نمبر 126 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت ابراہیم نے کہا اس قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ جو بھی تو آپ کے اوپر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو رزق دینا. قال ومن کفر فامتعہ، اللہ نے کہا نہیں، جو میرا انکار کرتا ہے میں اس کو بھی متاع دنیا متاع زیست دوں گا. تو یہاں وہی بات ہو گئی، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو، تم میری یاد دہانی کے لیے اس قرآن کو اسٹڈی کرو اور میرے عقائد اور میرے قرآن کے مطابق اپنے عقیدہ اور اپنے نظریات اور اپنے اعمال بجا لاؤ. اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، اور میں بھی تمہارے لیے تم سارا کچھ کروں گا جو تمہاری انسانوں کی ریکوائرمنٹس ہے، یعنی جو اللہ بندے کو اللہ سے کیا مطلوب ہے وہ ملے گا، اور اللہ کو بندے سے کیا مطلوب ہے وہ قرآن میں بندے کو ملے گا. وشکروا لی، اور میرے لیے جو بھی میں تمہیں نعمتیں دیتا ہوں ان نعمتوں کو میرے ساتھ اس کا شکرانہ ادا کرو. نعمت کون دیتا ہے؟ آپ کو زندگی کس نے دی ہے؟ آپ کو یہ رزق، آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ زمین سے پھل پیدا کون کرتا ہے؟ آپ کو یہ لباس کس نے دیا ہے؟ آپ کو یہ ماں باپ بہن بھائی یہ سب رشتے ناتے یہ کس نے دیے ہیں؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اس کی ایکنالجمنٹ بھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرو نا، اللہ کے بندو. اللہ یہ کہتا ہے وشکروا لی، تمہیں جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے اس نعمت کا شکر، اس نعمت کو ایکنالج کرو کہ وہ نعمت میں نے دی ہے. تم اس کو ایکنالج کرنے کے بجائے کہ میں نے تمہیں دی ہے، اسے تم غیر اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہو، اسے تم میرے علاوہ دوسروں کی طرف سے منسوب کر دیتے ہو کہ یہ اس کی طرف سے ہمیں ملی ہے، یا عطائے فلانا یا صدقہ فلانے کا. تو انسانوں تمہیں غور کرنا پڑے گا، تم میرا شکر ہی نہیں ادا کرتے. تم میری ایکنالجمنٹ، شکر کا کیا مطلب ہے؟ شکر آشکارا سے ہے یہ لفظ، یعنی آپ کو ایکنالج کرنا پڑے گا کہ ہاں ڈیفینیٹلی یہ جو نعمت مجھے ملی ہے یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس کی ایکنالجمنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرو، کہو کہ یہ اللہ نے دی ہے. یہ مت کہو کہ مجھے یہ فلاں کی وجہ سے ملی اور فلاں کی وجہ سے ملی اور فلانے نے دی ہے. تو اس کی ایکنالجمنٹ اللہ کے ساتھ کرو. جس کا کھاتے ہو اسی کے گن گاؤ، جو تمہیں نعمت دیتا ہے اسی کا شکرانہ ادا کرو، اور جس کا کھاتے ہو گن بھی اسی کے گاؤ. وشکروا لی، اور میرے ہی شکر ادا کرو، میرے ایکنالج کرو میری نعمتوں کو. ولا تکفرونی، اور میری اس قرآن جو میں نے تمہیں یہ ذکر دیا ہے اس سے میری ان باتوں کا انکار مت کرو، کیونکہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے، میری باتوں کا انکار کرو گے، تو اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا 100% تمہاری ذات کو نقصان ہوگا. اللہ کی بات کا، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے کا نقصان انسان کو ہی ہے. وما علینا الا البلاغ ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. آمین یا رب العالمین.